السلام علیکم جی، اصل بات میں خوش آمدید. میں ہوں فہیم بھٹی. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اہم پریس کانفرنس کی اور جو کہ متوقع بھی تھی، خاص طور پہ بنوں میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور اس کے بعد پھر جو ایک مارچ کی گئی جو کہ اب دھرنے میں کنورٹ ہو چکی ہے. اور اگر ہم اس کا کچھ جائزہ لیں، بیسک انالیسس کریں یا اس کو ڈیوائڈ کر لیں رادر دین انالیسس، تو مین فوکس تو اپیرنٹلی رہا دہشت گردی پہ. اور آپریشن جو کہ بظاہر اس وقت اپوزیشن جماعتوں کی وجہ سے کنٹروورشل ہو چکا ہے، اور اپوزیشن جماعتیں بالخصوص کے پی میں وہ اس چیز کی مخالفت کر رہی ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. اور اس پہ اب تک کلیئرٹی سامنے آئی نہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ آئی ڈی پیز ہوں گے، جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ آئی ڈی پیز ہوں گے نہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا. تو ایک تو اس کو ڈسکس کیا گیا اور پھر شر پسند عناصر کا ذکر کیا گیا. 9 مئی کے واقعات کو بھی کوٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ٹیررزم کا بھی ذکر کیا ڈی جی ایس پی آر نے. آج ڈیجیٹل ٹیررزم کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے، کیا ہم کر پا رہے ہیں، ہم اگر نہیں کر پا رہے تو کیوں نہیں کر پا رہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم، ایک صحافی نے سوال کیا، اس کے جواب میں ایک اہم بات جو کہ فلسطین ایشو کے حوالے سے کی گئی اور اس پہ کیا موقف ہے پاکستانی افواج کا، حکومت پاکستان کا، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پی جے میر صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. ویلکم کہتے ہیں دونوں مہمانوں کو. پی جے میر صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اوور آل پریس کانفرنس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور ایسے کون سے ایسپیکٹس تھے جو کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جس کا ذکر ڈی جی ایس پی آر آج کریں گے اور نہیں کیے؟ دیکھیں، یہ ایک فہم آن گوئنگ ایک انگما ہے پاکستان کے اندر. whether it is the military or whether it is the political government, یہ جو statements دیتے ہیں we should be working on a long term plan. بار بار جب دہشت گردی ہوتی ہے تو ہم آ جاتے ہیں، پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. کیا ہم نے کوئی پلان فارمولیٹ کیا ہے کہ اس کو once and for all اس کو آپ ختم کریں؟ جتنی دہشت گردی اسپین میں ہوئی ہے 30 سال کے اندر انڈر جنرل فرینکو، جب اس نے ٹیک اوور کر لیا تھا، اور نارتھ کے اندر میں دیکھ کے آیا سارا بلباؤ کے اندر کہ انہوں نے جو بیسٹ تھے وہ موومنٹ ختم نہیں ہوئی بٹ بہت کم ہو گئی ہے. اب وہ اتنی سیکیورٹی ادھر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم سلیک ہیں، ہم سیکیورٹی کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں پاکستان کے اندر. ہم نے کبھی ان کو کنورجنس دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ جو نیا بچہ 16 سے 18 سال لڑکا لڑکی بڑھ رہے ہیں، کیا ہم نے ان کو کوئی گیج میں لیا ہے؟ کیا ان کو یہ فیوچر جنریشن نا پاکستان کی، کیا ہم نے ان کو کوئی ایجوکیٹ کیا ہے؟ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، مدرسہ اپ گریڈیشن کتنی ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، مجھے بتا دیں آپ. اپ گریڈیشن ہے کوئی نہیں. آپ کو یہ 50% مدارس جو ہیں وہ ان رجسٹرڈ ہیں. Absolutely, because they use it for their own political reasons. اور اس چیز کو the government has to take stern action. اب آپ مجھے بتائیں، میں نے کئی پوائنٹس لکھے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ جو ہمارے گمراہ بچے ہیں ان کو ہم نے فولڈ میں واپس لے کے آنا ہے. میں گیا تھا ادھر ابھی ماسکو، ہمارا پہلا میڈیا کا ڈیلیگیشن ماسکو گیا، سینٹ پیٹرسبرگ. بلیو می، جو رشنز تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس قسم کی ہندوستان نے انڈاکٹرینیشن کی ہوئی ہے. ہم نے جا کے ان کو بتایا تاکہ ان کی آنکھیں کھلی. یہ جو پرسپشن کریٹ ہو جاتا ہے، اور پرٹیکولرلی پاکستان کا جس کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ایز فار ایز ایف ڈی آئی، ایز فار ایز ٹورزم از کنسرن، اینڈ ایز فار ایز انٹرنیشنل پرسپشن کہ ہم پتہ نہیں کون ایکسس آف ایول ہے کوئی. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم بڑے ڈوسائل پلیسڈ ہیں. ہم اسی وقت ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز ہو جاتی ہے ہم چپ بیٹھے رہے. اچھا پی جے میر صاحب، آپ نے ذکر کیا، آپ نے کہا کہ ہم نے سیریس نہیں لیا، تو ہم سے مراد آپ کی کیا ہے؟ ایز اے نیشن، بحیثیت قوم، ہماری پولیٹیکل پارٹیز، اپوزیشن جماعتیں، حکومتی جماعتیں، آپ بیسیکلی اسپیسیفکلی کس کے حوالے سے کہنا چاہ رہے ہیں؟ اپارٹ فرام دی آرمی، ایوری بڈی ایلس. آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ کے یہ جو گارڈز آپ نے کھڑے کیے ہوتے ہیں، وہ انسٹیڈ کہ آپ کا وہ چیلنج کریں کہاں سے آئے، کیوں آئے، آئی ڈی کارڈ دکھائے، وہ آپ سے ہاتھ ملاتا ہے، السلام علیکم ہاتھ ملاتا ہے. جاؤ نا باہر کسی گارڈ سے کرو. وہ ان فارمیلٹیز پہ نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کے علاوہ، افواج پاکستان کے علاوہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی محکمہ، کوئی بھی آرگنائزیشن یہاں پہ سیریس نہیں ہے دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ بالکل، زیرو مائنس زیرو. ٹھیک ہے، میں واپس آپ کی جانب آتا ہوں. حارث صاحب، جی کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں؟
میں کہہ رہا ہوں جی کہ اگر یہ سخت ہوتے جی تو ہمارے آج تو بات ہی نہ کر رہے ہوتے. وی ور آل ویری ہیپی. آج آپ کے بچے باہر نہیں جا سکتے ہیں, کڈنیپنگ آپ کی شروع ہوئی ہوئی ہے. آپ یہ بلوچستان دیکھو, یہ کے پی کے اندر آپ دیکھو, ابھی آپ نے بنو کا ریفرنس دیا, یہ کیوں ہے؟ بیکاز جو سی آئی ڈی یا سی آئی اے یہ جو آپ کی کام کرتی ہے, اٹ از ایبسولوٹلی ڈومنٹ. ٹھیک ہے. آپ دیکھو کھڑا ہوا ہے, موٹے موٹے پیٹ ٹکال کے کھڑے ہوئے ہیں, وہ یہ کیا محافظ بنیں گے بھائی؟ پوائنٹ ٹیکن. میں واپس آؤں گا آپ کی جانب. حارث صاحب, اب جیسے کہ پی جے میر صاحب نے ذکر کیا کہ افواج پاکستان کے علاوہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی شخص, کوئی بھی اس ملک میں سیریس نہیں ہے دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اور میرے خیال سے ان کی بات جسٹیفائی اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو شاید ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس حوالے سے پریس کانفرنسز نہ کرنی پڑتی. ڈو یو ایگری؟ دیکھیں, پی جے میر صاحب کی بہت باتیں ٹھیک ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا اے پی ایکس کے بچوں کی شہادت کے بعد, آپ نے اس کو کہا جی یہ پورا ایک ہمارا امردھار ہے, وائی اٹ واز ناٹ امپلیمنٹڈ؟ somebody should ask یہ کوشچن گورنمنٹ کے اداروں سے. فوج نے اپنا کام کیا, فوج نے ملٹری کورٹس پہ بھی ڈیسیژن دیے جو کہ بعد میں سارے کورٹس ان کو چھوڑ دیا. مسلح افواج جب سے آج تک شہادتیں دے رہی ہے, دہشت گرد مار رہی ہے, سول اینڈ فورسز کی شہادتیں ہو رہی ہیں, سویلین کی ہو رہی ہے, کہاں دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہو سکی؟ یہ آج اس کی بیسیکلی کانفرنس انہوں نے کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ واٹ آر دا ریزنس, اور اس کو ریوائز جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. آپ دیکھیں نا, مجھے بتائیے کہ مدرسہ ریفارمس کیوں نہیں ہوئی ہیں؟ وائی وہاں پر آپ کے بچوں کو جو پراپر تعلیم نہیں دی گئی, ان کے برین واش جو کیے جا رہے ہیں, کیوں 32,000 مدرسوں کو رجسٹرڈ نہیں کیا گیا, 16,000 رجسٹرڈ ہے, 16 ان رجسٹرڈ ہے, کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں, کدھر سے فنڈنگ آ رہی ہے, کیا ایجنڈا لکھتا ہے؟ نو بڈی ہیز این آئیڈیا. جوڈیشل ریفارمس نہیں کیے گئے. مقصد یہ تھا کہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کو ٹرینڈ کیا جائے, ان کو کانفیڈنس دیا جائے, اگر ضرورت پڑتی ہے تو ملٹری کنٹونمنٹ میں لا کے ان کو وہاں پر کوڈ چلائیں تاکہ ان کا نام بھی سیکر آز میں رکھا جائے, اور وہ کانفیڈنس سے زیادہ کہ نہیں ہو سکا. تو ہوتا کیا ہے, چلان جو ایک ہفتے میں ہونا تھا 1 سال لگتا ہے, 7-8 سال کیس کا فائنل نہیں ہوتا. واٹ از دا پرپز؟ جسٹس ڈیلیڈ, جسٹس ڈینائڈ. آپ ملٹری کوڈ اسی لیے ہوتے ہیں کہ جلدی ستا دو, اسلام کے تقاضے پورے کرو, اور کریں, نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آپ نے پولیس ریفارم نہیں کی ہیں. اب یہ جو آپ جس طریقے سے آپریشن ہو رہے ہیں, یہ وہ مثال ہے کہ کسی آپ ایک بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ کے, لائف جیکٹ باندھ کے سمندر میں پھینک دیں, اب نہ وہ ڈوبے گا نہ کنارے پہ لگے گا. دس واٹ از ہیپننگ. فوج کو لڑا دیا, فوج کام کر رہی ہے. گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کہاں پر ہیں؟ آپ کے حکومت کدھر ہے؟ آپ کے عوام کا کس نے ان کو جوڑ کے رکھنا ہے؟ یہ ساری کام حکومت کی پورا پلان ہونا چاہیے. آپ کے ہوتا ہی ہے, یہ انہوں نے کیوں ڈی جی ایس پی نے کہا جی کہ دہشت گردی ملک سے کرنے کے لیے پوری قوم اکٹھی ہوگی, فوج لڑائی کرے گی, دہشت گردوں کو مارے گی, آگے آپ نے دیکھنا ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, اسمگلنگ کا پیسہ آ رہا ہے, انلیگل گاڑیاں اسمگلڈ ہو رہی ہیں ان کا پیسہ آ رہا ہے, رانگ آپ کے اکاؤنٹس غلط چل رہے ہیں, بے نامی پراپرٹی چل رہی ہے, نارکوٹکس کا پیسہ آ رہا ہے, اسمگلنگ چل رہی ہے. یہ پیسے کو کس نے روکنا؟ لیکن حارث صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا مشکل ہے؟ ہم آ جاتے ہیں این سی پی گاڑیوں پہ, نان کسٹم پیڈ جو گاڑیاں ہیں وہ ہمارے ناردرن ایریاز میں بے تحاشا استعمال ہو رہی ہیں, کشمیر ریجن میں استعمال ہو رہی ہیں, اور وہاں سے اسلام آباد تک اب تو ان کے فیس بک پیجز ہیں, اور وہ اس پہ ایڈریس آپ سے مانگتے ہیں, آن لائن پیمنٹ کریں, گاڑی آپ کو ڈیلیور بھی کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی ذمہ داری ہے, اور کتنا مشکل ہے ایک گاڑی کو روکنا؟ کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کے ادارے اپنے اپنی ڈومین میں کام کریں. آپ کی ایف سی, آپ کی سول اینڈ فورسز, آپ کی ایف بی آر, آپ کے رجسٹریشن اتھارٹیز, یہ سب ملے ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ کیسے بلوچستان سے گاڑی آتی ہے, نکلتی ہے گاڑی, رجسٹرڈ گاڑی آتی ہے نا, کہ سسٹم چل رہا ہے. تو انہی گاڑیوں میں بھی کرائم ہوتے ہیں. یہی انلیگل پیسے جو اکاؤنٹ سے آتے ہیں اس میں کرائم ہوتے ہیں. یہی بے نامی پراپرٹی جو ان کو بیچ کے آپ یہ کام کرتے ہیں, نارکوٹکس آ رہی ہے, سارا کچھ آ رہا ہے. کیا دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے سینٹرل ایشیا میں یا ایران میں جو لوگ جاتے ہیں یا چائنا جاتے ہیں, یہ افغان, کیا وہاں پر ویزا لے کے نہیں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. پاکستان حارث لے کے آ صاحب, جاتے بریک کا ہیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہے گا, پروگرام جاری رہتا ہے. ویلکم بیک جی. حارث صاحب, آپ بریک سے پہلے جو آپ کا موقف تھا آپ دینا چاہ رہے تھے, اس میں کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں یا میں پی جے میر صاحب کی جانب جاؤں؟ اب یہ چیزوں کو روکیں گے تو کام بنے گا نا. آپ کے اس شناختی کارڈ کے اوپر جب کراس کرتے ہیں, یہ غلط شناختی کارڈ بھی بنے ہوئے ہیں, اس میں ٹیررسٹ بھی آتے ہیں,
اور سب سے بڑی آپ نے 1 سال کے لیے افغان ریفیوجی جو ہیں انلیگل جن کو پی آر ملا پروف آف ریزیڈنس ملا ان کو آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا بھیجن ان کو واپس. تو حارث صاحب خیر حکومت نے امریکی یورپین پریشر بھی تو لے لیا نا, ہم پہ پریشر آیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی مزید ہم نہیں بھیجتے واپس. آپ دیکھیں نا یہی تو فوج کی پرابلم ہے ہمارے لیے نا کہ فوج آپریشن کر رہی ہے اس کا کوئی حل تو نکالیں. آپ انہی میں اچھا جتنے بھی مسائل آپ نے گنوائے حارث صاحب, جتنے بھی مسائل آپ نے گنوائے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے اپیرنٹلی کیا ان کو ریزالو کیا جائے گا, ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا ان مسائل کو, یا اپیرنٹلی آپ کو لگتا ہے کہ امپاسبل ہے, مشکل ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ نشاندہی تو کر رہے ہیں اور پورا پاکستان نشاندہی کر رہا ہے, میڈیا نشاندہی کر رہا ہے, آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں, کالمز لکھے جا رہے ہیں, پروگرامز پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں, بٹ ایسا پریکٹیکلی کچھ ہو نہیں رہا. دیکھیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں ہے, چیف آرمی اسٹاف بار بار کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے پوری قوم کھڑی ہو. پوری قوم میں ہر آرگنائزیشن, ہر ادارہ, ایوری باڈی ہیز ٹو پارٹیسپیٹ. ٹھیک ہے, تب یہ پاسبل. ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ سب ایک ساتھ کیسے ہوں گے, کیسے ساتھ دیا جائے گا اور کب ہوگا اور کون ان سے کروائے گا؟ دوسرا, کتنا آسان یا مشکل ہے ملٹری آپریشن کرنا بغیر سول اداروں کی سپورٹ کے, اور جب تک وہاں کی عوام کو, سیاسی جماعتوں کو کانفیڈنس میں نہ لیا جائے؟ دیکھیں جو فوج کا ایک رول ہے وہ ہمیشہ رہے گا. اب فوج ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جو سویلینز ہیں یا جو سویلین گورنمنٹ ہے یہ ان کو سپورٹ کرے. بھائی کب تک سپورٹ کریں گے وہ؟ دا کوشچن از کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میرے پاس ایک سلوشن ہے, آپ 3 پوائنٹس ہیں میرے جو کہ میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں. ہم کہاں سے انڈوکٹرینیٹ ہوتے ہیں؟ ہماری کتاب قرآن مجید. قرآن عربی از ناٹ آور لینگویج. آپ عربی میں پڑھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کو عقل آ گئی, اور بھائی اس کو ٹرانسلیشن پہ دو, اردو پہ دو, تاکہ جب ہم کہتے ہیں عمل اور اعمال وہ آپ کے اردو کے پڑھنے سے آئیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے. آپ عربی میں پڑھ کے سمجھتے ہیں میں حافظ قرآن, اور بھائی دیٹ مینز نتھنگ. آپ پڑھو, عمل کرو اور آگے جاؤ. ایک دوسری چیز, قرآن مجید کو گورنمنٹ کو چاہیے امیجیٹلی اس کی ٹرانسلیشن کروائے اور فری بانٹے. قرآن 300-400 روپے, 500 روپے کا اگر قرآن یا 1000 روپے کا بیچیں گے کون خریدے گا یار؟ غریب لوگ ہیں, ان کو مفت دو. آپ جب دو گے یہ اردو میں پڑھیں گے, اس پہ عمل کریں گے, پھر ان کی انڈوکٹرینیشن. دیکھیے پی جے میر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, وہ جو 50% مدارس ہیں جہاں پہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے تفصیل سے بھی اور تفسیر بھی پڑھائی جا رہی ہے, وہ معاملہ تو بڑا خطرناک بنتا جا رہا ہے جس میں 50% ان رجسٹرڈ مدارس ہیں. وہ عربی میں, آپ ان کو اردو میں پڑھاؤ. اردو ہے ہماری زبان, اردو کے اندر سمجھ آتی ہے. آپ انگریزی یا ادھر ادھر کی نہیں آئے گی سمجھ, اردو میں لے کے آؤ. ایک دوسرا, آپ کا جو ٹیچر ہے مدرسے کا, اس کو اپ گریڈ کرو, اس کو اچھے پیسے دو تاکہ جا کے یہ کچھ پڑھائے. he has to be imparted. وہ کہانی ہے, کہانی نہیں ہے, کہاوت ہے. Wisdom is not in words, it is the meaning within words, and that is what we need to be understanding. پھر آپ کی جو مساجد ہے, مساجد کو آپ کو ریفوکس کریں, یہ لوگوں کو بتائے پیس کے متعلق, rather than going into political some sort of innuendos. No, یہ جب تک آپ فوکس کر دو گے, میں کہتا ہوں ہم بہتر ہو جائیں گے. شاید ختم نہ ہو, پوائنٹ ٹیکن. اچھا پی جے میر صاحب آگے چلتے ہیں, وقت تھوڑا کم ہے. یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کا بیان یہ تھا 9 مئی کے حوالے سے کہ ان کے کارکنان کہہ لیجئے, ورکرز کہہ لیجئے یا سپورٹرز کہہ لیجئے, کہ جی جب انہوں نے دعویٰ بولا تو پھر آگے سے ان کو ریزسٹنس کیوں نہیں ملی, ان کو کیوں نہیں روکا گیا. لیکن اب ان کا موقف یہ ہے بنو والے واقعے میں کہ عوام تو غلطی کرتی ہے اور غلطی کرنا ان کا حق ہے, غلطی کریں گے بھی, لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان پہ گولی چلائیں یا فائرنگ کریں یا ان کو روکیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا یہاں پہ ڈوئل سٹینڈرڈز آپ کو نہیں دکھائی دے رہے؟ یہ جو آپ نے پوائنٹ کیا ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. کینٹ کے اندر چڑی نہیں پھڑک سکتی, یہ کیسے آ گئے؟ Where was the security forces? دیکھو نا, these are questions which need to be answered. یہ کس طرح آئے ہیں, کیسے آ گئے, یہ سارے questions ہیں. But going into rather negativity, ہم نے تو دیکھنا ہے کہ بھائی جس نے یہ ویدر سیکورٹی, آپ کو ویدر چیک ہوئے یا نہیں ہوئے, why did you do what you had to do or what you did? You didn't have to do it, but why did you do it? So اس کے اوپر I think we are all on the same page. I'm sure تحریک انصاف بھی is on the same page. میں نام نہیں لوں گا, میں نے انٹرویو کیا, کافی 7 اینکرز تھے,
ہم نے انٹرویو کیا کور کمانڈر گھر کے اندر سے, اور جو باہر سے ہمیں چیزیں پتا چل کہ یہ مسکرینٹس تھے, یہ شیطان لوگ تھے ٹھیک ہے, جنہوں نے یعنی کہ اسی طرح کے عناصر تھے جو کہ بنو میں شامل ہوئے بالکل مارچ میں. ٹھیک ہے حارث صاحب, یونٹی نہیں ہوگی فہیم تو تھرڈ پارٹی لے گی آپ کا ایڈوانٹیج. ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن. حارث صاحب, اب ڈی جی ایس پی آر نے ذکر کیا ڈیجیٹل ٹیررزم کا. اب یہ بتائیے کہ ایک فزیکل ٹیررزم ہے جو دہشت گردی ہوتی ہے, واقعات ہوتے ہیں, بندوق چلتی ہے, بارود استعمال ہوتا ہے, دھماکہ ہوتا ہے. دوسرا ڈیجیٹل ٹیررزم یعنی کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے, 5th جنریشن کہہ لیجیے, ہائبرڈ چل رہی ہے آج کل. تو کیا ہم ایز اے نیشن, ایز اے اسٹیٹ اس کو کاؤنٹر کرنے میں کامیاب ہو پائیں؟ بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جواب بھی میرے سوال میں یہ ہے کہ نہیں. اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ دیکھیں اس کے لیے پرابلم یہ نا کہ وی آل انڈرسٹینڈ, اور یہ 5th جنریشن وار کا مین ویپن ہے. ابھی وہ پرانی کنونشنل لڑائی نہیں ہوتی. پہلے یو بریک دا ول آف پیپل آف اینی کنٹری اینڈ یو کریٹ ڈیوائڈ بٹوین دا پیپل اینڈ دا ملٹری. یو میک دا ملٹری ویک. آپ ان کو پہلے بالکل ان کے ساتھ گورنمنٹ کی پولیٹیکل پارٹیز کو لے لیتے ہیں, فائنینشلی اس کو آپ خراب کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ ان کو morale ڈاؤن کرتے ہیں, فوج کو عوام سے علیحدہ کر دیتے ہیں, دین دے گو فار وار. یہ سب سے خطرناک ہے. اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں, عمل نہیں ہوتا. اس کے لیے دیکھیں آپ کا میڈیا ہے, آپ کی سائبر کرائم ہے, آپ کا سوشل میڈیا کو آپ کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں وہ دیکھ لیں. یہ چیزیں نہیں. اچھا حارث صاحب, ایک تو کرائم ہے نا, ایک تو وہ شخص ہے جو کہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کو سزا دینا, ایک ہے اس کو کاؤنٹر کرنا اور کاؤنٹر نیریٹو دینا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں سکسیسفل ہو پا رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہو پا رہے ہیں. اس کے لیے کاؤنٹر اینڈ وائی؟ دیکھیں نا, اس کے لیے آپ کو بھی دس از اندر اسٹریٹجی. کاؤنٹر کرنے کے لیے سائبر کی اسٹریٹجی کہ آپ نے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. جو نیگیٹو آ رہا ہے اس کے لیے آپ نے کیا سوشل میڈیا پہ آپ نے کیا میتھڈ کیے ہیں. ہم میڈیا میں مجھے بتائیے کہ میڈیا ہاؤسز میں سوائے سیاسی پالیٹکس کے کوئی اور بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کوئی ذکر نہیں ہوتا. پاکستان میں لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ حارث صاحب اب یہ وقت آ گیا کہ اب جو ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہیں اس سے زیادہ جو ریچ ہے وہ سوشل میڈیا کی ہے, اور اس کی اسٹریٹجی پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ گڈ انف نہیں ہے اس وقت. دیکھیں بالکل ضرورت ہے. کیوں نہیں کر, آپ کتنے لوگ ہائر کر سکتے ہیں؟ آپ جو ان کی طرف ٹرولنگ کر رہے ہیں, why don't you hire your own people? You have to spend money and that's the end of it. آپ کی پولیٹیکل پارٹی کو پہلے تو آپ پکڑے نہ, ان کو کہیں گے کہ آپ کے سوشل میڈیا نہ, یہ پیرامیٹر ہیں, اس پہ چلیں گے. پوائنٹ ٹیکن. حارث صاحب بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, اگر آپ برا نہ منائیں بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. پی جے میر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں, مجھے بتائیے کہ یہ بہت سیریس میٹر ہے. ہم صرف اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں اور ڈسکشن برائے ڈسکشن تو ہو رہی ہے, لیکن اب سوشل میڈیا پہ جو اینٹی اسٹیٹ نیریٹو اپلوڈ کر دے گا اس کو سزا دینا ایک طرف ہے, ٹھیک ہے سزا مل گئی, لیکن ہم کس کو پکڑیں گے؟ کوئی اوورسیز ہے, جو آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی ذکر کیا, جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہے اس کو کیسے آپ پکڑیں گے, سزا دیں گے؟ تو اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ فوکس ہمارا ایز اے اسٹیٹ ہونا چاہیے کاؤنٹر نیریٹو پہ, جو کہ ہم نہیں کر پا رہے. کوئی ایسے ادارے بنے, ایسے تھنک ٹینکس بنے, ایسے پڑھے لکھے نوجوان ہوں جو کہ کانٹینٹ بنائیں, اس کو کاؤنٹر کریں. ایسا نہیں ہو رہا. بالکل نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہم پینی وائز پاؤنڈ فولش. جتنے پیسے دو گے اتنے ہی لوگ آپ کے پاس آئیں گے. آپ کے پاس بہت برین پڑ, آپ اس کو یوٹیلائز کریں, ان کو تنخواہیں ٹھیک دیں, اینڈ دے ول کم اینڈ ڈو اٹ فار یو. بٹ دی کوسچن از یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ. ہم, آپ نے کہا کہ بات یہ ہو رہی ہے, وہ بھائی پاکستان کے پورے میڈیا کے اندر بات کیا ہو رہی ہے کہ وہ چور ہے, میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, وہ چور ہے. یہ آپ کی ڈسکشن ہے. آپ عوام کی بات کر رہے ہیں. 7 روپے 13 پیسے, بھائی سن لو, 7 روپے 13 پیسے بجلی بڑھے گی. 7 روپے 13 پیسے, یہ لوگ, ان کی تو کمر ٹوٹ جائے گی. یہ کہاں سے دیں گے, کہاں سے دیں گے؟ یہ فورینسک آڈٹ آئی پی پی ایس کا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کیا پرابلم ہے ان کو, مجھے بتائیں نا آپ. یعنی کہ پی جے میر صاحب, آپ جو میں اخذ کر رہا ہوں کہ جو انٹلیکچوئل سوچ ہوتی ہے, آئیڈیاز آتے ہیں, وہ تب آتے ہیں جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو جب ہماری عوام, ہماری پبلک ان مسائل میں گھری ہوگی تو وہ کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ دیٹس واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. دیکھیں نا, پبلک کو تو آپ نے بالکل, اب میں کیا کہوں, آپ نے بالکل یوز لیس بنا دیا. پبلک از ٹوٹلی ہیلپ لیس. پبلک, یہ وہ پبلک ہے کہ جس کے پاس آپ جب جاتے ہیں ووٹ کے لیے, اور جب ووٹ لے لیتے ہیں, then you are away from the public.
then you don't care. पीजे मीर साहब, बज़ाहिर Absolutely. हमें सियासी जमातें, हमने पहले भी जिक्र किया कि मिलिट्री ऑपरेशन के साथ सिविल इदारों का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक साथ होना, कन्विक्शन के साथ होना, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। कितना ज़रूरी है इस वक्त के COD हुआ एक ज़माने में, दोनों पार्टीज़ जो अज़ली दुश्मन थी बज़ाहिर वो एक साथ हो गई, कितना ज़रूरी है इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक प्लेटफॉर्म पे, वन पॉइंट एजेंडा पे खड़े होना, बिलखसूस दहशतगर्दी के खिलाफ? ये मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ, नहीं ठीक कर सकते, नहीं ठीक हो सकते। जब पाकिस्तान बना था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या 3 सवाल लफ्ज इस्तेमाल किए थे? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, एंड वी आर लैकिंग इन ऑल ऑफ देम। क्यों? क्योंकि आपके अलायंस भी होती है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द मोमेंट, और आपकी कोई परमानेंट अलायंस तो है कोई नहीं है, और यही वजह है कि वो अलायंस बनती है, टूट जाती हैं, एंड विद द रिजल्ट नुकसान किसका होता है? अवाम का। सो बेसिकली जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे एंड लिव एंड लेट लिव का पॉलिसी नहीं करेंगे, यही हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। फाइट दिस विल बी द एंड ऑफ इट। पीजे मीर साहब, आज के प्रोग्राम में मुझे कोई होप तो दिखाई दे नहीं रही जो हमने डिस्कशन की अब तक। हो सकती है, मैं आज भी कहूंगा, ये जो हमारे क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, खुदा के लिए, आई नो लॉट ऑफ पीपल विल डिसएग्री विद मी, आई डोंट केयर, वी नीड समबडी टू टेक स्टर्न एक्शन। एब्सोल्युटली। आप इमरजेंसी की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? नहीं यार, आप सेटअप अच्छे को लगाओ, मेरिट पे लोगों को लगाओ। ठीक क्या है, किस तरह ठीक आपके है, लोग, आई मीन लुक एट द क्वालिटी ऑफ द मिनिस्टर्स फॉर गॉड सेक्स। ठीक है जी। हारिस साहब, देखिए, इसमें एक बात आप मुझे बताएं कि हम जो ये BLA, BLF, जाइश में लोग जो जाते हैं, क्यों जाते हैं? बिकॉज दे आर जॉबलेस, उनके पास कारोबार नहीं है, दे वांट, उनको वहाँ लालच देते कर देते हैं। यही हमारी पब्लिक का हाल है। जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से इस वक्त उनका बुरा हाल है, जॉब्स नहीं है, महंगाई हो चुकी है, बिजली, पानी, हर चीज़ की महंगाई है। सो दे फॉल टू दिस प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे होता है। अगर उनको आपने रिलीफ दी हो, आप उनके टेक केयर कर रहे हो, हेल्थ में कर रहे हो, जॉब मिल रही हो, बिजली के बिल कम हो, हाइड्रो पे चले गए हो, तो वो लोग दे विल नॉट लिसन टू इट। फिर नेगेटिव माइंड नहीं है, नहीं गवर्नमेंट इज वेरी वेरी हैप्पी, ये बकवास कर रहे हैं। इसके लिए आपको ये चाहिए कि अभी आपके सामने गौहर एजाज साहब कितना कैंपेन चला रहे हैं IPPs के लिए, कितना फ्रॉड हो रहा है, कितना पैसा जा रहा है। क्या हम ये चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते? ये डूएबल है। आप मुझे बताएं, अपने घर में आपने कोई एक चीज़ ठीक की है, IMF वर्ल्ड बैंक का टैक्स लगा दो, ये कर दो, आपने लगा दिए। क्या आपने FBR में सिस्टम ठीक करके 3000 अरब रुपए साल का चोरी हो तो बचाया? क्या आपने स्टेट कॉर्पोरेशन को प्राइवेटाइज करके आपने पैसा ये नहीं बचाया? कि हारिस साहब, अगर हम कंक्लूड करें आज की डिस्कशन को, तो वो ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन हम 22,000 की बजाय 40,000 कर लें, लेकिन जब तक बिजली, पानी, गैस, बेसिक फैसिलिटीज़ आवाम को नहीं मिलती, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर नहीं होता, बिलो पॉवर्टी लाइन आवाम उससे ऊपर नहीं आती, तो तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन मामलों को काउंटर करना। ऐसा ही है क्या? बिल्कुल। उसके साथ पूरी कौम तब खड़ी होगी जब उनके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा हुकूमत पे। फौज पे तो डेवलप कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर लोग वो खड़े तो होंगे। हारिस जब साहब उनके बड़ा अपने- मुश्किल दिखाई देता है। हमारे 80 ट्रिलियन की लायबिलिटीज हैं, IMF का हमारा प्रोग्राम है, देखिए, वो कैसे हम करेंगे? नहीं, IMF वर्ल्ड बैंक तो चाहते हैं उनको पैसा मिल जाए वापस। अगर आप उनको कहते हैं हम स्टेट जो FBR में हमारा 3000 अरब चोरी होता है, हम 1000 अरब बचा लेंगे। डेवलपमेंट फंड 1500 अरब का कर दिए, 500 अरब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट करें, 1000 ठीक है अरब सर, आखिरी मिनट रह गए, 2000 क्विकली सर, कता कलामी के लिए माजरत, आखिरी सवाल करना चाहूंगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूंकि जो भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं वो ताने बाने मिलते हैं अफगानिस्तान से, असला पकड़ा जाता है, मेड इन US होता है, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अफगान गवर्नमेंट के लिए भी जाना चाहिए था? बड़ा जाना था। उन्होंने कहा भी है कि हम वीज़ा सिस्टम करेंगे, ID कार्ड ख़त्म करेंगे, स्मगलिंग, पैसा, जो नारकोटिक्स सब बंद करेंगे। लेकिन एक उसके तगड़ा साथ एक तगड़ी वार्निंग जानी चाहिए थी कि नहीं? देखिए, वो उन्होंने दिए, एक जानी चाहिए थी कि आप, हमने डिसाइड किया है कि हम अब जो ये हमारे पास रिफ्यूजी जो हमारे पास हैं, जो हमने फैसले के एक साल और एक्सटेंड किया है इनको, रिफ्यूजीज को, वी आर गोइंग टू रिटर्न देम। क्योंकि हमारी सिविल गवर्नमेंट को तो वो जवाब देते नहीं है, बॉदर ही नहीं करते। ये अगर हम ये कहें ये वापस जा रहे हैं विदाउट कमिंग प्रेशर अमेरिका का, यूनाइटेड नेशन का, देखें ये कैसे सीधे होंगे। जब तक अफगानिस्तान को लोग हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ये काफी हद तक मसला नहीं होगा। ठीक है, पीजे मीर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।